چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حقیقی مفاد بلا حساب جنت میں جائے گا۔ ارشاد الہی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے پیشوا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ نیز ارشاد ہے والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اسید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر تھا کہ انہوں نے کہا گزشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کس نے دیکھا؟ تو میں نے کہا میں نے، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دم کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ ہمیں شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کی بنا پر میں نے دم کیا تھا۔ سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ پھر سوال کر دیا شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں کیا بیان کیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ انہوں نے ہمیں بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی کہ لا رکبۃ الا من عین او امۃ، نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے کاٹنے کے سوا کسی اور صورت میں دم نہیں۔ یہ سن کر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس نے جو سنا پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا۔ البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی، اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی ایک بھی امتی نہیں تھا۔ اسی اثنا میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی، مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی بات فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعد نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور بعد نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آراء سے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم داغتے ہیں، نہ بدفعلی لیتے ہیں، وہ صرف اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا میں عکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سبقت لے گئے۔ اس روایت کو بخاری مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں، البتہ بخاری کے الفاظ مختصر بھی ہیں اور مفصل بھی۔ ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسائل نمبر 1 یہ کہ توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں۔ نمبر 2 تحقق توحید کے مطلب کی وضاحت ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ستائش فرمائی ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور ان کا دامن شرک کی آلودگی سے پاک تھا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت اولیاء اکرام کی بھی مدح فرمائی کہ وہ شرک سے بیزار تھے۔ نمبر 5 دم اور جسم داغنے کے طریقۂ علاج کو ترک کرنا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ان اوصاف کا احاطہ کرنا ہی در حقیقت توکل ہے۔ نمبر 7 اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے علم کی گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بلند
बुलंद पाया मरातिब व मनासिब उन्हीं महज अमल की बदौलत हासिल हुए। इससे नंबर 8, इससे ये भी पता चलता है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम खैर और नेकी के कामों पर किस कदर हरीस थे। नंबर 9, इससे उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत भी वाज़ेह होती है कि यह उम्मत बुलंदी दर्जात और कसरत तादाद के लिहाज से तमाम उम्मतों से बरतर और अफजल है। नंबर 10, इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत की फजीलत भी आया होती है। नंबर 11, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम उम्मतें पेश की गई। नंबर 12, हर उम्मत को अपने नबी के साथ अलहदा उठाया जाएगा। नंबर 13, दावत अंबिया को बिलअमूम थोड़े लोगों ने कबूल किया। नंबर 14, जिस नबी की दावत पर एक शख्स भी ईमान न लाया वो अकेला ही आएगा। नंबर 15, इस इल्म का फ़ायदा ये है कि कसरत तादाद पर मगरूर और किल्लत तादाद पर परेशान नहीं होना चाहिए। नंबर 16, नज़र बद और जहरीले जानवर के काटने का दम करना जायज़ है। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के कौल कद अहसना मन इंतहा इला मा समिया, यानी जिसने अपनी शरीयत के मुताबिक अमल किया उसने अच्छा किया। उसे सल्फ़े सालिहीन की इल्म गहराई का पता चलता है। नेज़ ये भी मालूम हुआ कि पहली हदीस दूसरी हदीस के खिलाफ नहीं है। नंबर 18, सल्फ़े सालिहीन एक दूसरे की बेजा तारीफ व शिकायत से परहेज़ किया करते थे। नंबर 19, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये फरमाना कि अंता मिनहुम, कि तू उनमें से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के दलाइल और निशानियों में से एक दलील और निशानी है। नंबर 20, इस हदीस से हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत भी मालूम हुई। नंबर 21, इससे ये भी मालूम हुआ कि बवक्त ज़रूरत तशरीह के बजाय इशारे किनाया में गुफ्तगू करना जायज़ है। नंबर 22, हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद दुआ की दरख्वास्त करने वाले शख्स को अहसन अंदाज में बिठा देने से ये बात साबित होती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अखलाक के मालिक थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उसने अखलाक बनाने वाला